میں نے آپ سے جو باتیں کہیں، میں نے جو آپ کو زبان کے متعلق جو باتیں بتائیں، اس پر آپ غور فکر کریں اور اسے اپنے ذہن و دماغ میں اتار لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ آپ نے معاشرے میں اپنے سماج میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی انسان کم بولتا ہے، خاموش رہتا ہے، تو اس کی زیادہ غیبت نہیں ہوتی، برائی نہیں ہوتی، اور وہ انسان جو کم بولتا ہے بہت ساری گناہوں سے بچا بھی رہتا ہے، جیسے کہ غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی۔ بہت ساری باتیں ہیں کہ جب انسان خاموش رہتا ہے تو ان تمام چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، ان تمام گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا پیغام دیا، ہمیں درس دیا، اور ہمارے آئیڈیل، ہمارے رہنما جس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو آپ پڑھ لیجئے، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کم بولا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کم اور اتنا مختصر بولا کرتے تھے کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی شخص ان باتوں کو گننا چاہے تو وہ گن سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مختصر اور کتنا کم بولا کرتے تھے، اور آج ہم ہیں بس موقع ملنا چاہیے، پھر تو ہم رکتے ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، آپ اس بات پہ غور کریں اور اپنے دل سے عہد کریں کہ آج سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ضرورت سے زیادہ بات نہیں کریں گے، جتنا ہو سکے گا ہم کم سے کم بولنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انسان جب برائیوں میں پھنستا ہے تو اسی زبان ہی کی وجہ سے پھنستا ہے۔ اس لیے آپ ان تمام چیزوں پر غور کریں اور دیکھیے ہمارا قرآن، ہمارا حدیث ہمیں کتنا اچھا اور اہم پیغام دیتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب تین شخص آپس میں بیٹھے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، تو دو لوگ ایک دوسرے سے سرگوشی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیسرے شخص کو اس بات کا احساس ہونے لگے کہ کہیں میری برائی تو نہیں ہو رہی، کہیں میری بات تو نہیں ہو رہی، کہیں وہ شخص احساس کمتری کا شکار نہ ہونے لگے۔ اس لیے ان تمام باتوں پہ غور کریں اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں۔